علیکم، میں امداد سمرو۔ فوج کے ادارے نے بڑا پیغام دیا ہے۔ پیغام ہے انتخابات کے حوالے سے۔ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو پھر سیکیورٹی فوج کی دستیاب نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، رہے گا تو انتشار پیدا ہوگا۔ اور اگر انتشار جو ماضی میں ہوا اس کی وجہ یہ رہی کہ فوج کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرقے کے ساتھ کھڑی رہی تو انتشار ہوا، پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوا۔ ایک کھلا پیغام، واضح پیغام۔ آج پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، میجر جنرل احمد شریف صاحب، اور میجر جنرل احمد شریف صاحب نے اپنی تعیناتی کے بعد، اپائنٹمنٹ کے بعد، انہوں نے یہ پہلی پریس کانفرنس کی ہے۔ دسمبر میں ان کو یہ اپنا عہدہ ملا تھا، یہ آفس ملا تھا، اور 5 ماہ، تقریباً 5 ماہ کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، ورنہ ایک آدھا چھوٹا سا بیان، اور بیانات بھی اس دوران کوئی چند ہی سامنے آئے ہوں گے۔ اگر کوئی سیکورٹی ایشوز کے متعلق جتنے بھی آئے، سیکورٹی کے ایشوز کے متعلق تھے، ریجیکٹڈ جیسے بیانات نہیں جو آیا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو جملے کہے ہیں، جو بات کہی ہے، وہ بڑی گہری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی جس ملک میں بھی فوج کسی ایک فرقے، کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک اپنا طبقے یا مکتب فکر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس کا انجام انتشار ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پاکستان آج جن حالات میں ہے، اس کا یہ انتشار جو پاکستان میں اس وقت ہے، اس جملے کو دیکھیں، اور پھر تھوڑا سا پیچھے جا کر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو گفتگو ہے، جو مختلف اوقات میں مختلف صحافیوں کے ساتھ ملاقات کر کے وہ بتاتے رہے، کرتے رہے، اس گفتگو کی طرف جائیں تو آج اگر پاکستان سنبھل نہیں رہا، معیشت سنبھل نہیں رہی، سیاست سنبھل نہیں رہی، تو اس کے پیچھے یہی جو ایک عمل تھا فوج کا، ادارے کا، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے کا، وہ ہے۔ آج جو پریس کانفرنس تھی اس کے 2 حصے تھے، یوں کہہ لیجئے۔ مجموعی طور پر جو انہوں نے بات کی ہے سیکورٹی کے اوپر، پاکستان میں جو سیکورٹی کے آپریشنز چل رہے ہیں، اور بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال، پھر جو سندھ اور پنجاب میں جو اپنا مختلف واقعات ہوئے اور وہاں پر جو آپریشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی روزانہ 70 آپریشنز ہو رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان میں، 70، اور پھر بلوچستان میں 4000 سے زیادہ، کے پی کے میں 3000 سے زیادہ آپریشنز وغیرہ ہو چکے ہوئے۔ ایک حصہ سیکورٹی کا تھا، ایک حصہ انڈیا کے متعلق تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق بھی سوالات ہوئے، جنرل فیض حمید کے متعلق بھی سوالات ہوئے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق وہ جو ایک دعویٰ کیا گیا عامر میر صاحب کی جانب سے اور نصیب زہرا صاحبہ کی جانب سے کہ باجوہ صاحب نے بریفنگ دی تھی صحافیوں کو، 25 صحافیوں کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس فیول ڈیزل نہیں ہے، ہمارے ٹینک اس قابل نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہے تو پھر 2019 میں وہ جو بالا کوٹ میں جب ان کا طیارہ آیا تھا اور اس کا ہم نے جواب دیا تھا، انڈین طیارہ جس میں ابھینندن گرفتار پکڑا بھی گیا تھا، تو وہ دیکھ لیں سب کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم لڑ سکتے۔ ایک حصہ یہ تھا، اور پریس کانفرنس بظاہر سیکورٹی امور پر تھی، بلکہ تھی بھی سیکورٹی امور پر، لیکن ہر ادارے کا ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر ایکشن جو ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو فوج مسلسل جب یہ اظہار کر رہی ہوتی ہے ہمارے سامنے آ کر، قوم کے سامنے آ کر، صحافیوں کے سامنے آ کر، فوج کے ترجمان، فوج کے سربراہ، کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے آرمی چیف کی کچھ چیدہ صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہیں کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک ساتھ کیوں نہیں بٹھا دیتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا کام نہیں ہے سیاست کرنا، سیاستدان آپس میں جانے، میرا مسئلہ نہیں ہے یہ، ان کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھے، نہیں بیٹھتے نہ بیٹھے، میں یہ کام نہیں کرنے آیا یہاں پر۔ صدر مملکت عارف علوی نے جو پہلی کٹسی کال تھی، ملاقات تھی، چل کر گئے تھے ایوان صدر، ظاہر جانا پروٹوکول کا تقاضا تھا، وزیر جو بھی ہے عارف علوی صاحب جو صدر تو ہے پاکستان کے اور آئین کے تحت منتخب ہوئے صدر ہیں، تو ان کے ساتھ جب اپنی تعیناتی کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب ملنے گئے تھے، کٹسی ملاقات جو تھی، اس میں صدر مملکت صاحب نے پورا زور لگایا تھا، ٹل کا زور جس کو کہتے
کہ جی عمران خان سے ملاقات کر لو. انہوں نے کہا کہ جی میں کیوں عمران خان سے ملاقات کروں, کوئی وجہ بتائے نا. عمران خان کے مسائل ہیں تو حکومت کے ساتھ حل کریں, میرے ساتھ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو میں کیوں ان کے ساتھ ملاقات کروں. بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو فون اٹھا کر مطلب ملانے لگے تھے فون کہ جی عمران خان سے بات کرواؤ. ان کو روک دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں نہیں بات کروں گا. تو جب سے آرمی چیف آئے ہیں عاصم منیر صاحب, جن کو عمران خان صاحب نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی, تو ان کی قیادت میں, ان کی کمان میں فوج جب بھی کوئی بات کرتی ہے اور پولیٹیکل ایشو پر بات ہوتی ہے تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں, ہم حکومت کے تابع ہیں, حکومت جیسا کہے گی ہم ویسا کریں گے. تو لہٰذا جب فوج غیر سیاسی ہو تو پھر جو لوگ, جو بچے بلونگڑے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹے چھوٹے پودوں میں اگنے والے گملے جو ہوتے ہیں, جب ان کو قداور بنا دیتی ہے فوج کا سیاسی کردار جب ان کو قداور بنا دیتا ہے, اور پھر فوج جب اپنا سیاسی کردار واپس لے لیتی ہے تو وہ چیخ رہے ہوتے ہیں یتیم بالوں کی طرح, یتیم بچوں کی طرح. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہمارے لیڈر جو ہیں وہ روزانہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی میں مذاکرات کروں گا تو فوج کے ساتھ کروں گا. فوج کو انہوں نے پورا فوکس رکھا کہ مجھے انتخابات دلوائیں. اقتدار سے جانے کے بعد بھی آرمی چیف اس وقت کے جو تھے قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھ انہوں نے ملی بھگت کرنے کی کوشش کی, تاحیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش تک کر دی تھی. تو جب فوج کے ترجمان یا فوج کے سربراہ آ کر یہ بات کریں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, اور فوج کا سیاسی ہو جانا انتشار کو جنم دیتا ہے, تو بڑا واضح پیغام ہوتا ہے ان قوتوں کے لیے جو فوج کا کندھا استعمال کیے بغیر سیاست نہیں کر پاتے. اچھا, اب اس میں جو انتشار والی بات میں کر لوں, پھر الیکشن والی بات پر میں آتا ہوں. جو انتشار کی انہوں نے بات کی ہے, تو اب تھوڑا سا پیچھے ہم جاتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ جاوید چودھری کے انٹرویوز میں بھی انہوں نے کہا تھا, شاید مرتلا کے انٹرویوز کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا, باجوہ صاحب کے متعلق ان کو کوٹ کر کے, اور انہوں نے کبھی اس کی تردید نہیں کی کہ جی فوج کے ادارے کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے. فوج کے ادارے نے نواز شریف صاحب کو کی نااہلی کے لیے چیزیں مینیج کی تھیں, ججز کو مینیج کیا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوایا تھا, نواز شریف کی نااہلی کو بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل کروایا تھا. تو اگر میں اس جملے کو پکڑ لوں, کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف نے اپنا جملہ کہا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, جب اپنا پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کے متعلق ایک بریفنگ تھی ان کیمرہ, تو اندر سے جو خبر آئی تھی, ظاہر ہے وہ خبر نپی تلی خبر تھی, تو وہ پراپر جس طرح ہوتا ہے جاری کی جاتی ہے کہ کوئی تو بات باہر جانی چاہیے, میسج جانا چاہیے باہر. اگر میسج نہ آئے تو پھر وہ طرح کی باتیں آتی ہیں. جس طرح نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا, اس کے لیے کہا گیا تھا کہ جی پریس ریلیز جو ہے وہ فوج تو ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں تھی حکومت کے اپنا موقف کو کہ انتخابات سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکتے. فوج تو کہہ رہی تھی نہیں جی ہم یہ بات نہیں کریں گے. تو پھر اس طرح کی افواہیں باہر سامنے آتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو کہا تھا آرمی چیف نے, اور جو بات باہر آئی وہ یہ تھی کہ جی طاقت کا محور جو ہے وہ عوام ہے, فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے, پالیسی پارلیمنٹ نے بنانی ہے, اور پارلیمنٹ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج DGISPR نے وہی جملہ ڈٹو کاپی, انہوں نے کہا کہ طاقت کا محور عوام ہے اور فوج غیر سیاسی ہے, فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے. تو انتشار والا جو معاملہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب, اس سے پہلے راحیل شریف صاحب, فیض حمید صاحب, جنرل پاشا صاحب, جنرل ظہیر الاسلام صاحب, جتنے بھی جو جرنیل DGISI اور اپنا رہے آرمی چیف اس موجودہ جو فوج کی کمان ہے اس سے پہلے, وہ سارے کے سارے سیاسی تھے. اور باجوہ صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بطور ادارہ فوج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو لانا ہے. تو پھر اگر میں یہ والا جملہ اٹھاؤں DGISPR کا, میجر جنرل احمد شریف صاحب کا, پہلی بار وہ میڈیا پر آئے کہ فوج اگر کسی ایک جماعت کا ساتھ دیتی ہے تو اس سے انتشار جنم لیتا ہے, تو پھر آج پاکستان کے حالات کا تجزیہ کرتا ہے یہ ایک جملہ کہ وہ ایک جماعت اتنی ایک سیاسی سوچ اتنی اس نے پاکستان کی گوڑے گھٹوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ملک کو ابھی وہ اٹھنے نہیں دے رہی. اور جنرل باجوہ صاحب کے متعلق سوال ہوا, تو باجوہ صاحب کے متعلق بہرحال انہوں نے زبان بند رکھی, سوال گول کر جاتے تھے, کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے. بار بار سوال ہوا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی باتیں ہو رہی ہیں. سوال ہوا, بڑا متعین سوال تھا
کہ جی ایک جماعت جو ہے عمران خان کہتے ہیں باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو کچھ ایسا ہے، تو انہوں نے اس پر بات ہی نہیں کی. حامد میر والے دعوے پر بھی باجوہ صاحب کے متعلق سوال ہوا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو انہوں نے کہا اس پر بھی بات نہیں کی. یعنی ابھی یہ ضرور ہے کہ غیر سیاسی ہونے کے باوجود جو سیاسی جرنیل تھے شاید ان کے خلاف ابھی فوج اس پوزیشن میں، فوج کی کمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. یا پھر جو جنرل باجوہ صاحب ایک بات کیا کرتے ہیں کہ فوج کبھی بھی، بلکہ اسلم بیگ نے بھی کی ہوئی ہے مشرف صاحب کے متعلق جو باتیں تھیں، کہ فوج اپنے سابق آرمی چیف کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی. پرویز مشرف کو عدالت نے سزا دی تھی اور عدالت ہی غائب کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی، عدالت اڑا دی گئی تھی نا، اسپیشل کورٹ جس نے آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی. اب میں آتا ہوں الیکشن والی بات پر. بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے. ان سے سوال ہوا تھا کہ جی سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے اور اس پر آپ کا کیا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں بطور ادارہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جا کر بات کرنی تھی نا، وہ کر لی. ان کا اشارہ تھا وہ جو ان چیمبر میں آرمی چیف، اب آرمی چیف کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او اور وزیر سیکرٹری دفاع انہوں نے ملاقات کی تھی، انہوں نے بریفنگ دی تھی. اور ظاہر ہے وہ بریفنگ الیکشنز کے متعلق تھی جو چیف جسٹس صاحب نے 14 مئی کی تاریخ دی ہے، اس کے متعلق تھی کہ سیکورٹی ہمارے پاس ہے نہیں ہے. وہ جو ہمارے پاس سورسز سے خبر آئی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم پورا کا پورا افغانستان کے بارڈر پر ہم فوکسڈ ہیں، ہمیں وہاں سے بڑے خطرات ہیں. جب سے افغان طالبان انہوں نے ٹیک اوور کیا افغانستان کو، تب سے ہمارے یہاں دہشت گردی بڑھ گئی ہے. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ہمارے یہاں دہشت گردی کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں. ایک سال میں انہوں نے جو واقعات بتائے اور شہیدوں کی تعداد بتائی ہمارے شہریوں کی اور جوانوں کی، وہ بڑی ہوشربا ہے. وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جی کس طرح افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد واقعات بڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ چھوٹے بڑے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں پاکستان میں افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد 436 ہوئے ہیں، جس میں 293 افراد شہید ہوئے ہیں، 521 زخمی ہوئے ہیں. کسی بھی چھوٹے موٹے مہذب ملک میں اگر اس طرح 436 اگر ایک سال میں دہشت گردی کے واقعات ہوں تو وہاں پر ایمرجنسی لگ جایا کرتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ مطلب روزانہ دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ تفصیلات تو بتائی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو بتانا تھا وہ اندر بتا دیا تھا، اور وہ بات اندر بتانے والی تھی، باہر ہم نہیں کر سکتے. بتانی ہوتی تو ہم اوپن کورٹ میں بتا دیتے، تو لہٰذا وہ تو کمرے کی بات تھی تو کمرے میں رہی. لیکن پھر سوال ہوا کہ الیکشن کے لیے فوج سیکورٹی دستیاب ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جناب سیکورٹی کے لیے فوج جو ہوتی ہے، چاہے الیکشن ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے کوئی کرونا ہو، کوئی بھی سیکورٹی اپنا فوج کی تعیناتی وفاقی حکومت کا ثوابدید ہوتا ہے، آرٹیکل 245 کے تحت طلب کرتی ہے. الیکشن کے لیے وفاقی حکومت اپنے الیکشن کمیشن نے جب اپنا فوج کی ڈیمانڈ کی تو وزارت دفاع نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو بریفنگ دے دی. اب یہ وہی سیم بریفنگ ہے جو سپریم کورٹ میں دی گئی تھی. الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، ہم نہیں فراہم کر سکتے. تو اب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، اور اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بھائی سپریم کورٹ کو انہوں نے پراپر ایک جواب رپورٹ جمع کروائی تھی کہ جی ہمیں فوج کی سیکورٹی نہیں مل رہی، اور ہمیں چاہیے 3 لاکھ یا کچھ اس طرح کا فگر تھا، اتنی سیکورٹی چاہیے، سیکورٹی اہلکار چاہیے. اور پنجاب حکومت کے پاس، نگران حکومت کے پاس تو ٹوٹل کوئی 80,000 کے قریب ہے. تو ہم ان حالات میں انتخابات کروائیں گے تو انارکی پھیلے گی. تو یہ جو 3 حصے ہیں اس جواب کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے، کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کو جو کہنا تھا چیف جسٹس صاحب کو بند کمرے میں کہہ دیا، بند کمرے کی بات تھی. دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت کو وزارت دفاع نے بریف کر دیا ہوا ہے، وزارت دفاع نے الیکشن کمیشن کو بریف کر دیا ہوا ہے، اور ان دونوں بریفنگ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات نہیں ہونے، ہم یا پھر یہ کہ سیکورٹی کے بغیر ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سیکورٹی، فوج کی سیکورٹی کے بغیر تو ہم الیکشن میں جائیں گے نہیں. ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کو بڑی سپورٹ مل رہی ہے ریٹائرڈ جرنیل سے، ریٹائرڈ فوجی افسران سے، ویٹرنس جو ہیں، ان کے متعلق سوال ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ آرگنائزیشنس ہیں فلاح و بہبود کے لیے، وہ سیاسی آرگنائزیشنس نہیں ہیں، وہ کسی ایک تھاٹ، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتی، نہیں ان کو کرنا چاہیے. ایک اور چیز، بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے کچھ خاص لوگوں کا نام لیا گیا،
اس کے متعلق بات ہوئی کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی ایجنڈے ہیں، اور کچھ لوگ کسی بیرونی ایجنسیوں کے اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر توہین عدالت کا قانون موجود ہے اور اگر کوئی ججوں کے خلاف بات کرے تو اس کے اوپر تو توہین عدالت لگ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی فوج اور فوج کی کمان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو غیر سیاسی پریس کانفرنس تھی، غیر سیاسی ارادے تھے، لیکن اس کے اثرات بہت سیاسی ہیں، اور اگر فوج اسی اپنے ارادے پر قائم رہتی ہے تو اس کا نقصان کسی اور کو ہو نہ ہو عمران خان صاحب کو ہوگا، اور یقیناً آج کی پریس کانفرنس ایک بار پھر عمران خان کے ارمانوں پر پانی کی طرح پھر گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔